سورہ النساء کی اسپیسیفک ایگزامپل وہ جو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ٹو بیٹ دیم اور ٹو سینڈ ہر اوے ایک بڑی ڈبیٹ ہے ان چیزوں میں. تو ویسے تو لفظوں کا چناؤ ہی ہے, لیکن اس سے لوگ فلسفے آخذ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلاسفی بن جاتی ہے. جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں, فتووں کو دیکھیں ہسٹوریکلی, تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہیں جس طرح پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتا ہے. لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جسٹ بیسڈ آن اسپیسیفک ورڈ چوائس. نہیں, اس کی وجہ سے نہیں بنایا. اچھا, قرآن میں جو ڈائریکٹ حکم لکھے ہوئے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں, تو قرآن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. مجھے پہلی دفعہ حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سورہ النساء میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے. مارنا تو ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو, وہ الگ سے پہلے یہ آیا کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو, پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو. اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر, سورہ النساء کے اندر. وہ سب نے ترجمہ مارنا ہی کیا ہے. جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے, وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے. اب مارنا کیا ہے؟ مارنے سے مراد یہ والا مارنا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس میں اور بات کی ہے کہ اگر کسی کا خاوند مسچیف کر رہا ہے, وہ بیوی بھی مارے اسے, ایک ہاتھ لگا دے, لیکن ایسا نہیں کہ اس کے دانت توڑ دے, ٹھیک ہے, اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. بچوں کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا بہت کان کھینچ لینا, تھوڑا بہت مارنا, اس سے مراد وہ مارنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جسم توڑ کے رکھ دینا. اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے, اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خام خواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں, مارنے کی بات نہیں کرتا, مارنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے. اب جو عورت اگنورنس میں ایک بدکاری کر بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت. ہاں, اگر اس کے ساتھ بالجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا. اس طرح میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری ہوئی ہے اور اس میں الفاظ ہے صراحتاً بے حیائی پر اتر آئے, تو مجھے بتائے بے حیائی کون برداشت کرے گا؟ آج گورا بھی جب شادی کر لیتا ہے نا, تو نہ عورت مرد کی بے وفائی برداشت کرتی ہے اور نہ مرد عورت کو, قتل کر دیتے ہیں. یہ اسلام نے بڑا رحم کیا کہ قتل نہیں کرنا بھائی, زیادہ سے زیادہ سرزنش کرنی ہے, بستر سے الگ کرنا ہے, کیونکہ عورت کو ایک بڑا تکبر ہوتا ہے کہ مرد میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کچھ دن کے لیے عورت کو بستر سے الگ کریں, اس کے بعد بھی نہ مانے تو ماریں. یعنی یہ اسلام نے بجائے یہ کہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں طلاق دے کے اور معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے, اس میں یہ ایک چھوٹا سا سلوشن رکھا ہے. اس میں مارنا پیٹنا وہ نہیں جو یہ چولہے پھٹتے ہیں, چہرے پہ نشانات پڑتے ہیں, اس کی پوری تفصیل آئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ بھی نہیں آپ نے مارنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص چہرے پہ کسی کو نہ مارے. تو یہ مارنا جو ہے یہ ایک صرف تنبیہ کے طور پر ہے, کسی کے کان کھینچ دیے, کسی کو ہلکا سا یوں لگا دیے, بس یہ, اس سے زیادہ نہیں. تو سر اس میں انٹرنیشنل اسلامک کاؤنسل آف فقہ ہے, ان کی ایک رولنگ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جی میں بھی یہی کہتا ہوں. آٹومن امپائر کا 7th سینچری کا فتویٰ ہے السعود کا کہ اگر میاں نے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, نکاح کو نہیں لکھا سر ہے ان کا فتویٰ. نہیں غلط ہے, ہم نہیں فتوے کو مانتے. یہ سب غلط ہے. نہیں غلط ہے, ظاہر ہے. دیکھیں ابن رشد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھیں تب بھی آپ مار نہیں سکتے, آپ ڈیورس کر سکتے. تو کس نے کہا کہ مار دیں؟ یہ سب غلط نہیں, مطلب قتل نہیں, آپ فزیکلی بھی نہیں مار سکتے. یہ ان کا ابن رشد, یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو یہ بدکاری والا ایلیمنٹ آپ نے جو بات کی ہے, اس کے بعد تو بخاری مسلم میں ہے کہ طلاق کروا دی جائے گی, لیان والا معاملہ ہوگا, تو بالکل نہیں مارنا چاہیے. آپ کی وہ اب بیوی نہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے, نہ اسے قتل کریں گے, نہ اسلام میں آنر کلنگ ہے, ہم نہیں مانتے. جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی, ہم نہیں مانتے اس وائلنس کو. یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میاں بیوی میں اگر یہ والے تھوڑے سے معاملات ہیں سرزنش کے طور پہ, اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک ہے, اور وہ یہ والا وائلنس نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سرزنش کے طور پہ تھوڑا سا مار لیتی ہے, یہ وہ والا مارنا ہے, یہ دوسرے والا مارنا نہیں ہے. اور یہ ہم کو کسی کو ترغیب نہیں دلا رہے میرے بھائی. میری شادی کو آلموسٹ یعنی آپ سمجھ لیں 17-18 سال ہونے والے ہیں, تو میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو نہیں مارا, نہ اس نے مجھے کبھی مارا. سر اس میں سنت میں بھی کوئی واقعہ نہیں آتا نا؟ نہیں آتا نا, وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے. نہیں ہمیں تو ان کو فالو اس میں تو آیا. اور میرے خیال سے الترمذی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ he is best among you who is best to his wives. جی بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ہمیں سیرت تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ نہیں بالکل یہ اسی کو فالو کرنا چاہیے, یہاں تک نوبت آنی ہی نہیں چاہیے. تو سر اسی اگر ہم
پس منظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے تو جنسی زیادتی جو ہے بیوی کے اوپر اس کو کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے، حد تک جب عورت کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ اس کو مرد کی اگر شکل نہ پسند آئے یا جنسی پرفارمنس پوری مرد نہ کر سکے تو عورت کے پاس، اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز اصلاح کیجیے، حق ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے. تو اس زمرے میں جب اس کے پاس اتنا حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے، ان وجہوں پہ جن کو ہم شاید امپورٹنٹ نہ سمجھیں کہ جی بدصورت ہے، اس پہ بھی ہمیں واقع نظر آتے ہیں. اگر میں غلط ہوں اگین اصلاح کیجیے. پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جنسی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اگر بیوی کے پاس چھوڑنے کا اتنا حق ہے تو وہ کیوں ہر رات اتنا ظلم برداشت کرے گی؟ نہ کرے، کس نے کہا ہے؟ اس کا رائٹ ہے. میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ جو عورتیں پورا دن مشقت اٹھاتی ہیں، پوری فیملی کو سنبھالتی ہیں، ایک بیمار عورت اپنے خاوند اور بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. یہ تو ایک المیہ ہے اس معاشرے کا. مرد بیمار ہو جائے، ایک عورت پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے. عورت بیمار ہو جائے تو مرد اسے طلاق دے کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے کسی کا خامند فوت ہو جاتا ہے، یہ معاشرہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور مرد جو ہے وہ اسی دن رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں. اور وہ ترغیب کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ مرد کو اکوموڈیٹ کرے عورت، اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے. پھر اس قسم کے مرد پھر چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں یا بدکاری کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں. اس میں ایک عورت اگر اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تو کرے، اسے ترغیب دلائی گئی ہے. یہ اس کے اوپر اس اعتبار سے obligatory نہیں ہے کہ وہ یعنی اس پورے سسٹم میں اسے اگر کسی تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ زبردستی اکوموڈیٹ کرے. اور میرا خیال ہے مرد و عورت کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہونی چاہیے. اور ظاہر اب میں کیمرے میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا. اگر عورت مرد کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے نا، تو مرد بھی اس کے بعد پھر خاری کاٹتا ہے، اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے سپیس دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زیادتی ہوتی ہے مجبوراً جبراً، جی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی، نہیں کرنی چاہیے، اجازت نہیں ہے. نہیں، اجازت نہیں ہے، غلط ہے اس میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. سر اس میں طلاق کا بھی کیونکہ ذکر آ چکا ہے، ایک جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے، اگر میں غلط ہوں تو ہر دفعہ اصلاح میری ضرور کیجیے گا، اصلاح کروانے ہی آیا ہوں، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ، آپ کو لگتا ہے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے؟ کوئی مرد کے حقوق کی بھی بات کریں. سر آج تک کوئی آیا نہیں تھا تو میں یہاں سے کہوں صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے. نہیں سر، ڈیورس جو ہے وہ دونوں طرف آپ کا بھی اس پہ بیان ہے کہ جو مرد جان بوجھ کر کہ جی 90 دن آپ کو دیے میں تو 80 دن میں ٹارچر کرنے کے لیے غلط کر رہے ہیں، غلط نیتی سے وہ کرے، اس چیز کو ہم سائڈ پہ رکھیں. نہیں اچھی بات ہے. میں تو محظوظ ہو رہا ہوں کہ جی چلیں کوئی عورتوں کے حقوق کی بھی بات ہوئی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو حلال کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند ان کو ڈیورس ہے. مجھے تو اس کی اوتھینٹک ٹریڈیشن ایک دفعہ ملی بھی نہیں. اگر نہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے. حلال کیوں کی ہے؟ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بعض کا جینون کوئی ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نامرد ہے، تو عورت کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے نا. تو کیا وہ راستہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے طلاق والا؟ ایک یہ کہ خامد قتل ہی کر دے اپنی بیوی کو، ایک یہ ہے کہ وہ عورت کھلا لے کے سائڈ پہ ہو جائے، اتنا وہ ظلم کرنے والا ہے. تو طلاق کا راستہ صرف اجازت کے طور پر رکھا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہ طلاق دی جائے. اس لیے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندیدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد و عورت کی آپس میں علیحدگی ہو. لیکن اگر جینون کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ قرآن میں ہے، اگر کوئی جینون کیس ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر علیحدگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اچھی اور بیوی دے دے گا، اس سے اچھا مرد دے دے گا. لیکن ڈسکریج اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسا معاملہ نہ ہو. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت وہ جب میٹنگ کرتا ہے تو اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں برائی کرائی، فلاں کروائی، وہ خوش نہیں ہوتا. جب کوئی چیلا آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانی نظام ٹوٹے. اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاندانی نظام ہے، کیونکہ اسی سے آگے تربیت والا معاملہ ہونا ہے. تو اس لیے کہا گیا، دیکھیں کہ طلاق جائز تھی، وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا کہ آخری درجے تک کمپرومائز کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے، اس کے ساتھ کمپرومائز کرو. ظاہر ہے کہ عورتوں کی زبان کا ایشو تو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہائپر بھی ذرا جلدی ہو جاتی ہیں، مرد میں برداشت زیادہ ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟
نہیں بٹ میں پریشان ہوا. نہیں آپ شادی شدہ ہیں, پہلے مجھے یہ بتائیں نا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ والے ٹاپک اتنے عورتوں پر ہے تو مرد میں برداشت کیسے؟ جی یہ شادی شدہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑتی کہ ادھر کیا باتیں کر رہا تھا, ادھر کیا کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ شادی شدہ لائف میں آئیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی تھوڑی مختلف ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے بلٹ ان انسان کے اندر کمزوریاں ڈال دی ہوئی ہیں. شادی کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی ہونا چاہیے, عورت کے پاس ہو تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے, کیونکہ عورتوں کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز کر جاتا ہے. بٹ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ جو نکاح نامہ پہ کاٹتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں. نہیں اللہ نے کوئی نہیں دیا ہوا, اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا اور خلا کا عورت کو دیا ہے, اور اس کے لیے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے گی. نکاح نامہ میں وہ جو کاٹتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کون سا نکاح نامہ میں کیا کاٹتے ہیں؟ نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے سنی سنائی باتیں. آپ کو لگتا ہے میرا اراؤنڈ بھی کسی کی شادی؟ نہیں مجھے بتائیں نا نکاح نامے پہ اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. دوستوں کو تو سولی پہ چڑھایا ہوا ہے, خود نہیں چڑھا. اچھا نہیں سولی پہ نہیں چڑھنا, یہ آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی. ابھی آپ کو اس دنیا کے وہ تلخ حقائق نہیں پتا, ان کا 10% ہی پتا ہے جو شادی کے بعد آپ کے اوپر آشکار ہوں گے. سب سے بڑی چیز کہ آپ کے ماں باپ کی جو خامی ہے نا وہ آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گی. زندگی میں آپ کو کبھی ماں باپ کی خامیوں کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی شادی نہ ہو, کیونکہ جب ان کی امپائر شیئر ہوگی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا, خامیوں کا بھی اور خوبیوں کا بھی, کہ میرے ماں باپ واقعی کمپرومائزنگ ہیں اس معاملے میں, جو ان کے اسپیکٹ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے تھے. تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی. تو ابھی بہت کچھ ہے, پھر رشتہ داریاں اور پھر آگے معاملات. تو یہ باتیں پھر میں شادی جی میرا خیال ہے آپ پھر آگے کرتا ہوں. جو ٹرانسلیشن کی ہم بات کر رہے تھے سر, اس میں ایک اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے پچھلے سوال بھی واپس لے لیتا. میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جا کے ڈائریکٹ نکاح کروں. جی آپ نکاح کریں.